بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیچھے ماضی مطلق کا بیان تھا، اسی میں ماضی مطلق معروف تھا، ماضی مطلق مجہول تھا، پھر ماضی مطلق معروف و مجہول میں مثبت بھی تھا اور منفی تھا، تو یہ بیان گزر گیا۔ تو شروع سے پھر چلتے ہیں کہ ماضی مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں تھیں۔ ایک تھی ماضی مطلق، اور دوسری تھی ماضی قریب، تیسری ماضی بعید، چوتھی ماضی استمراری، پانچویں ماضی احتمالی، اور چھٹی ماضی تمنائی۔ تو ماضی مصدر سے جو فعل نکلتے تھے ان کی 6 قسموں میں سے ایک قسم کا بیان ہو گیا، یعنی ماضی مطلق۔ ٹھیک ہے، اب ماضی مطلق میں ماضی معروف بھی تھا، ماضی مجہول بھی تھا، ماضی مطلق معروف اور مجہول میں مثبت بھی تھا اور منفی بھی تھا، سب کا بیان ہو گیا۔ آگے ہے مصدر سے افعال نکلنے والوں میں سے دوسری قسم ماضی قریب۔ ٹھیک ہے، تو اب ماضی قریب کیا ہے؟ ماضی قریب کی پہلے تعریف سنیں۔ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی کیوں ہے؟ ماضی اس لیے ہے کہ یہ گزر چکا ہے، ٹھیک، اور قریب کیوں ہے؟ قریب اس لیے ہے کہ اس کو گزرے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماضی قریب یعنی ایسا گزرا ہوا جو قریب کا گزرا ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ وقت اس کو گزرے ہوئے نہیں ہوا ہے، تو قریب کا گزرا ہوا وقت ماضی قریب۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف ہو گئی۔ ماضی قریب بنانے کا قاعدہ، تو کہتے ہیں ماضی مطلق کے آخر میں، ماضی مطلق کے آخر میں است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے پرورد سے پروردہ است۔ ٹھیک ہے، پروردہ است، تو پرورد یہ ماضی مطلق تھا، اس کے آگے است زیادہ کیا، ہاں است زیادہ کیا، تو یہ ماضی قریب بن گیا۔ تو ماضی قریب بنا پرورد سے پروردہ است۔ اچھا، اب ماضی مطلق کا معنی تھا، پرورد کا معنی تھا اس نے پالا، تو اس میں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دور کا پالا ہوا ہے یا قریب کا، یعنی پالے ہوئے بہت زمانہ گزر گیا ہے یا کم زمانہ گزرا ہے، یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ تو اب چونکہ پروردہ است ماضی قریب ہوا، تو پروردہ است کا ترجمہ ہوگا اس نے پالا ہے۔ ٹھیک ہے، پرورد کا ترجمہ تھا اس نے پالا، تو اب پروردہ است کا ترجمہ ہوگا اس نے پالا ہے، یعنی پالا ہے، پالنا یہ قریب ہے، یعنی بہت زیادہ وقت اس کو پالے ہوئے نہیں گزرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پروردہ است اس نے پالا ہے، اس نے پالا ہے۔ ٹھیک ہے، پروردہ اند انہوں نے پالا ہے، پروردہ ای تو نے پالا ہے، پروردہ اید تم نے پالا ہے، پروردہ ام میں نے پالا ہے، پروردہ ایم ہم نے پالا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ماضی قریب معروف۔ ماضی قریب مجہول، پروردہ شدہ است۔ ٹھیک ہے، پروردہ شدہ است۔ پروردہ شدہ است کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے ماضی مجہول بنانے کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ ماضی معروف کے آخر میں ہا شد بڑھا دیا جائے گا، تو پروردہ است میں یہ ماضی قریب معروف تھا، تو پروردہ است میں ہا شد بڑھایا گیا تو ہو گیا پروردہ شدہ است۔ ٹھیک ہے، وہ پالا گیا ہے۔ پروردہ شدہ اند وہ پالے گئے ہیں، پروردہ شدہ ای تو پالا گیا ہے، اور پروردہ شدہ اید تم پالے گئے ہو، پروردہ شدہ ام میں پالا گیا ہوں، پروردہ شدہ ایم ہم پالے گئے ہیں۔ یہ ماضی قریب مجہول ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوا۔ آگے سوالات ہیں، ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ تو ماضی مطلق میں زمانہ
معلوم نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کو کیے ہوئے وقت زیادہ گزر گیا ہے یا وقت کم گزرا ہے، اور ماضی قریب میں وقت معلوم ہوتا ہے کہ ابھی قریب میں ہی گزرا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہو گیا۔ ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ تو ماضی قریب بنانے کا قاعدہ آپ نے پیچھے پڑھا، ماضی مطلق کے آخر میں است بڑھا دیا جائے، ماضی قریب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آوردہ شدئی، آوردہ شدئی کیا صیغہ ہے؟ تو آوردہ شدئی صیغہ ہوگا بیٹا واحد حاضر کا، ٹھیک ہے، اور ہوگا کون سا؟ ماضی قریب مجہول کا، ٹھیک ہے، مجہول کیونکہ شدہ لگا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو ماضی قریب مجہول کا صیغہ واحد حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہے میں نے کہا ہے، اس کی فارسی بناؤ۔ تو سب سے پہلے آپ اس کا مصدر لیجئے کہنا، گفتن، گفتن کا معنی کہنا، اور گفتن کو ماضی مطلق میں کنورٹ کیجئے، تو ماضی مطلق میں کنورٹ ہوگا گفت، اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب ماضی قریب کا قاعدہ ہے کہ ماضی مطلق پر است بڑھا دیا جائے، تو اب گفت پر است بڑھا دیجئے، گفتہ است، میں گفتہ است، یہ اس نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہے میں نے کہا ہے، تو میں نے یعنی واحد متکلم ہے، تو اب متکلم کے صیغے میں جب لائیں گے تو ہوگا گفتہ ام، میں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ہو۔ پانچواں ہے آمر زیدہ شدہ اند، ٹھیک، آمر زیدہ شدہ اند، ٹھیک، تو آمر زیدن مصدر تھا بخشنا، آمر زیدن مصدر بخشنا، یہ ہے آمر زیدہ شدہ اند، یعنی جمع غائب کا صیغہ ہے اور ماضی قریب مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ ہوگا وہ بخشے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بخشے گئے ہیں، اس کا ترجمہ۔ چھٹا ہے وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی بناؤ۔ نوازنا، نواختن، نواختن کا معنی نواز، ٹھیک ہے، تو نواختہ شدہ اند، وہ نوازے گئے ہیں، ٹھیک۔ خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ تو خواندہ عید، سب سے پہلے خواندہ عید یہ ماضی قریب معروف ہے، ٹھیک ہے۔ اب خواندہ عید کیا صیغہ ہے؟ ماضی قریب معروف کا جمع حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ تم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، معنی ہوگا تم نے پڑھا ہے، ٹھیک۔ اب آٹھواں ہے ہم نے نہیں سنا ہے، ہم نے نہیں سنا ہے، یعنی منفی بھی بنانا ہے اور ماضی بھی بنانا ہے اور قریب بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور معروف بھی بنانا ہے، تو اس کی فارسی بنانا ہے ہم نے نہیں سنا ہے، تو ہوگا نشنیدہ ایم، نشنیدہ ایم، ہم نے نہیں سنا ہے، ٹھیک۔ آگے کو ہے چشیدن، چشیدن چکھنا، خفتن، خفتن سونا، رسیدن، رسیدن پہنچنا، ٹھیک۔ شناختن، شناختن پہچاننا، ٹھیک ہے، پہچاننا۔ فرستادن، فرستادن بھیجنا، گریختن، گریختن بھاگنا، ٹھیک ہے۔ اب اردو میں ترجمہ کرو، یعنی اردو کی فارسی بناؤ۔ گریختہ اند، ٹھیک ہے، گریختہ اند وہ بھاگے ہیں، ٹھیک ہے، گریختہ اند وہ بھاگے ہیں، اس کی اردو یہ ہے۔ فرستادہ شدہ عید، فرستادہ شدہ عید تم بھیجے گئے ہو، ٹھیک ہے۔ نخفتہ ام، نخفتہ ام میں نہیں سویا ہوں، ٹھیک ہے، نخفتہ ام میں نہیں سویا ہوں۔ چشیدہ ایم، چشیدہ ایم، چشیدن مصدر چکھنا، تو چشیدہ ایم ہم نے چکھا ہے، ٹھیک۔ نہ رسیدہ ای تو نہیں پہنچا ہے، تو نہیں پہنچا ہے۔ نہ شناختہ شد وہ نہیں پہچانا گیا، نہ شناختہ شد
وہ نہیں پہچانا گیا. آراستہ ام، آراستہ ام میں نے سنوارا ہے. ٹھیک ہے. نپسندیدہ ای، نپسندیدہ ای، نپسندیدہ ای تو نے پسند نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. بخشیدہ شدہ اند، وہ بخشے گئے ہیں. ٹھیک. ندادہ ایم، ندادہ ایم ہم نے نہیں دیا ہے. ٹھیک. گفتہ عید، ٹھیک ہے. گفتہ عید تم نے کہا ہے. نشنیدہ است اس نے نہیں سنا ہے. ٹھیک. یہ ہو گیا. فارسی بناؤ، یعنی اردو کی فارسی بننا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ لوگ بنائیں. سبق لمبا ہو جائے گا اس میں، اس لیے یہ فارسی آپ لوگ